ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام شہدائے ملت جعفریہ اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص فردوس جہاں جعفری بیگم، سید محمود علی، شوکت علی، سید محمد علی، شمیم اختر اور خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے، جن مومنین نے دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی تمام حاجات کو برآوردہ ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، لشکر حق کی بلندی و کامیابی کے لیے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک اور اس زمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ کربلا معیار فتح و کامرانی، اس عنوان سے ان مجالس اعزا کا یہ سلسلہ بیان ہوا کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تحریک، یہ نہضت، یہ موومنٹ جو در حقیقت انسانیت کی نجات کی یہ تحریک ہے، اس کی کامیابی و کامرانی کا معیار دنیا میں رائج دیگر مادی نظریہ رکھنے والی تحریکوں سے مختلف ہے۔ اور اگر ہم اس آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں، اگر ہمارا تصور کائنات وہ ہے جو سید الشہداء کا تصور کائنات ہے، تو اب ہمارے لیے بھی کامیابی اور کامرانی کا معیار وہ ہوگا جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک ہے۔ اور سید الشہداء انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تحریک کا تسلسل، نہ صرف تسلسل بلکہ اس تحریک کو معراج عطا کرنے والی شخصیت کہ جسے خداوند متعال نے قرآن میں یوں بیان کیا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات،
ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح روشن دلائل کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، میزان کو نازل کیا۔ وہ میزان جو تمہارے لیے فرق کر سکتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ کس لیے؟ یہ جو رسولوں کو بھیجا واضح روشن نشانیوں کے ساتھ، قرآن کو نازل کیا، میزان کو تمہارے لیے بھیجا، حق و باطل کا معیار تمہارے لیے قرار دیا۔ کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں۔ پس سید الشہداء علیہ السلام جس بلند ترین ہدف کے لیے نکل رہے ہیں وہ عدالت اجتماعی کا قیام ہے، کہ انسانی معاشرے کے اوپر اس عدالت کو قائم کرے، لیکن معجزے سے نہیں، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے۔ یہ اتنا بلند ہو جائے، اس کا شعور اتنا بلند ہو جائے کہ یہ فیصلہ کرے اور اپنی تقدیر کو بدلے۔ یہ نہ ہو کہ انسان انتظار میں رہے کہ کوئی معجزہ ہو، کوئی آسمان سے من و سلوہ اترے، کوئی ایسا خداوند متعال معجزہ کرے کہ جس کے نتیجے میں یہ دنیا جنت کی مانند بن جائے۔ نہیں، یہ عدالت اجتماعی قائم ہوگی لیکن انسانی ارادے سے۔ اور یہ وہ روش تھی تربیت کی جو انبیاء علیہ السلام نے انجام دی، یعنی انسان کو بلند کیا۔ یعنی یہ جو فرعین کی جو روش تھی اس طرح نہیں ہے کہ صرف آرڈرز دیے جا رہے ہیں، صرف ان کو اسی پستی اور بے شعوری کے اندر رکھا جا رہا ہے اور ان سے کام نکالا جا رہا ہے۔ یا مثلاً حتیٰ آج کے ہم بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری وسائل مہیا ہیں عوام کے لیے، لیکن آیا اس کا کوئی کردار، آیا اس کا کوئی فعالیت، اس کا اپنا کوئی رشد، اپنی ترقی، انسانیت کے اندر ان کے اندر اضافہ نہیں۔ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ انسان رشد کرے، انسان اپنے اختیار کے ساتھ اپنی تقدیر کو بدلے۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کر رہے ہیں وہ کیا؟ لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، کہ انبیاء آئے کہ ان کی جو عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو ہٹائیں اور ان کی عقل کو شکوفا کریں۔ اور یہی وہ طریقہ کار تھا کہ جس کی خاطر سید الشہداء علیہ السلام نے قربانی دی، جو زیارت اربعین کے جملے بارہا آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيلَةِ الضَّلَالَةِ، اے پروردگار عالم، سید الشہداء نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات عطا کریں۔ یہ عدالت اجتماعی، یہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ ان کی راہ کے اندر قدم بڑھائیں، اور یہی مولا نے ہمیں نصیحت کی کہ التعاون علی قیام عدلہ، کہ دیکھو عدالت کے قیام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ برترین نیکی یہ ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ وہ کیا ہے نیکی؟ برترین نیکی یہ ہے کہ انسان عدالت کو قائم کرے اپنے درمیان، اور پھر اس دنیا کے اندر عدالت کی حاکمیت ہو۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں ہم سے۔ اور جب دیکھا کہ اب ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے تو تاکید کرتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو خطبہ منا آپ کے سامنے بیان کیا، اور مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا کے رستے کے اندر جو سید الشہداء نے وہ اقوال، وہ اصول، وہ فرامین جو بیان کیے، اس کے اندر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، من رأى سلطانا جائرا ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔ دیکھو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ کوئی دیکھے ایسے حاکم کو جو فاسق و فاجر ہو، جو ظلم کی بنیاد پر حکومت کر رہا ہو، جو رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کر رہا ہو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پامال کر رہا ہو، بے وفائی کر رہا ہو خداوند عالم سے، اور اب یہ جو دیکھ رہا ہے شخص اس کے قول و فعل کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کو حق حاصل ہے کہ وہ اس شخص کو جو دیکھنے کے باوجود اس ظلم و ستم کو اپنے قول و فعل سے کوئی رد عمل نہیں دکھا رہا، اللہ کو حق حاصل ہے کہ اس شخص کو اسی ظالم و جابر کے ساتھ محشور کرے۔
یہ بارہا اسی چیز کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو دیکھنے کے بعد اپنے قول و فعل کے اندر تبدیلی لے کر آؤ، یعنی تمہارے کردار سے، تمہارے گفتار سے اس ظالم و جابر قوتوں کی مخالفت ہو، اس کا نقصان ہو. اور یہ وہ جہاد ہے کہ جو ہم سے طلب کیا گیا، اور یہی وہ جہاد ہے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا. دیکھیں ہم زیارات کے اندر اس جملے کو بارہا پڑھتے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہادہ. کیا سب کے سب صرف سید الشہداء کی بات نہیں ہو رہی ہے، زیارت جامعہ کے اندر پڑھ رہے ہیں جو تمام ائمہ کو مخاطب کر رہے ہیں. ان زیارات کے اندر اس جملے کو دہرا رہے ہیں جہاں ہمارے مخاطب چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہیں. ہم ان کو ایک حقیقت، ہم ان کو ایک نور سمجھتے ہیں. ان کی ایک حقیقت ہے، ایک نور ہے، فرق نہیں ہے ان کے درمیان. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہماری نگاہ میں اگر 61 ہجری میں سید الشہداء کے بجائے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو بے عینی ایک دفعہ درود بھیجیں بآواز بلند. تو فرق نہیں تھا ان کے کرداروں کے اندر، بے عین ہی وہی کام انجام دیتے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا. اگر امام صادق کے دور میں سید الشہداء ہوتے تو بے عین ہی وہی کام انجام دیتے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا. فرق نہیں ہے ان کے درمیان. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجیے گا. فرق نہیں ہے، سب کے سب نے جہاد کیا. اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد. اب یہ جہاد ہمارے ذہنوں کے اندر جو جہاد کا معنی اور یہ جہاد کا معنی بھی بالکل اپوزٹ ایک دوسرے سے، یعنی دو مختلف جہاد کے معنی ہم نے کیے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر موجود، اور یہ دو وہ بالکل مختلف ایک دوسرے سے اپوزٹ. کیا؟ ایک جہاد کا معنی ہمارے لیے ہے قیام بالسیف، قتال بالسیف، تلوار سے جنگ لڑنا، اسلحے سے جنگ لڑنا. ایک معنی کیا ہے؟ وہ جو لغوی معنی جو بعض روایات کے اندر بھی استعمال ہوا کہ دیکھو اگر تم حلال کمانے نکل رہے ہو، اگر تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو اور اس راہ میں قتل کر دیے جاتے ہو، اس راہ میں مر جاتے ہو، تو تم کیا ہو؟ تم نے جہاد کیا تھا. خوب اب یہ جو دو الگ الگ معنی انسان تصور کرے. پہلا مرحلہ یہ کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا اگر ہم دور دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں قتال بالسیف نظر نہیں آتا. اگر ہم لغوی معنی کو لے لیں تو اب وہ شخص جو اپنے نان نفقے کے لیے جا رہا ہے، وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقہ جمع کر رہا ہے، کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے کوفہ جا رہے ہیں، تو آیا ہم اس کے جہاد کو، یہ جو حلال کما رہا ہے اور وہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصحاب موجود ہیں، آیا ان کے جہاد کو ہم ایک دیکھتے ہیں؟ نہیں. یہ جہاد وہ جہاد نہیں ہے. یہ جہاد یعنی اللہ کی راہ میں کوشش، اللہ کی راہ میں قدم بڑھانا، اللہ کی راہ میں زحمت اٹھانا. خوب اس کا حلال کما رہا ہے، اس کا ثواب ہے. لیکن آئے وہی جہاد ہے کہ جو ہم پہلا والا معنی لے رہے تھے قتال بالسیف. اب دیکھیں کتنا اپوزٹ، کتنے اثرات مختلف ہیں. وہ جو قتال بالسیف ہے وہ اگر فقہی نگاہ سے دیکھیں تو وہ وہاں شہید ہونے والا شخص اگر وہ مجاہد میدان جہاد کے اندر قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، تو اب اس کو نہ غسل دینا ہے، نہ اس کو کفن دینا ہے. لیکن اگر یہ جو حلال کمانے نکل رہا ہے، اگر سارا جہاد ایک جیسا ہے، یہ جو حلال کمانے نکل رہا ہے، یہ جو علم حاصل کرنے نکل رہا ہے، اس کے اوپر بھی فقہی وہی احکام مرتب ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، دو الگ الگ چیزیں. اب وہ جو پہلا والا جہاد ہمارے ذہن کے اندر ہے، آیا ائمہ نے تمام کے تمام ائمہ نے وہ جہاد کیا جو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد؟ کہا نہیں، ہمیں قتال بالسیف نظر نہیں آتا. تو اب بالآخر وہ کون سا جہاد ہے؟ کہا جہاد یعنی کیا؟ جہاد یعنی اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کہ جس کے نتیجے میں
اللہ کے دشمن کی حکومت کو خطرہ محسوس ہو، اس سے قدرت چھینی جائے، اس سے توانائی چھینی جائے، اور اس کے مد مقابل اللہ کے دین کی مدد و نصرت کی جائے، اللہ کے ولی کی مدد و نصرت کی جائے، یہ یعنی جہاد۔ اور یہ وہ جہاد تھا جو تمام کے تمام ائمہ نے اور ان کے چاہنے والوں نے انجام دیا، جس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد، یعنی ان کا ایک ایک عمل، ان کی نماز، دیکھیں نماز اور لوگ بھی پڑھ رہے تھے لیکن نماز کربلا والوں نے بھی پڑھی، نماز ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چاہنے والوں نے بھی پڑھی، حدیثیں بہت سارے بیان کر رہے تھے لیکن ایک حدیث کا بیان کرنا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام انجام دیتے تھے۔ بہت سارے دیگر کام انجام دیے جا رہے تھے لیکن ان کاموں سے اللہ کے دشمنوں کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں اگر ایک امام عید کی نماز پڑھانے بھی نکلے تو اس وقت حکومت طاغوت اور اس وقت کے فاجر و فاسق و فاجر حکمران ان کی حکومتوں کا تختہ الٹنے لگتا تھا، لہذا روک دیتے تھے۔ خوب یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ جہاد ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کے مطابق اگر انسان دیکھے، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بنو امیہ نے جو اس جبر کے نظریے کو نافذ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم مجبور ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تم کیوں ہماری مخالفت کرتے ہو؟ جب اللہ ہمیں چاہ رہا ہے کہ تمہارا حاکم قرار دے اور اللہ نے ہمیں تمہارا حاکم بنا دیا تو اب تم کون ہوتے ہو احتجاج کرنے والے؟ یہ جو جبر کا نظریہ کہ مجبور ہو تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے لیے اپنی حکومت کو انہوں نے اسٹیبلش کرنے کے لیے اس نظریے کو پروان چڑھایا۔ اب اگر اس دور کے اندر کوئی ایک علمی آرٹیکل لکھے، اس دور کے اندر کوئی ایک علمی گفتگو کرے کہ جو اس نظریہ جبر کی مخالفت کرتی ہو اور اس نظریہ جبر کی مخالفت کے نتیجے میں، اس علمی آرٹیکل کے نتیجے میں یہ حکومت خطرہ اس کو احساس ہو، اس کا نقصان ہو رہا ہو، تو اب یہ علمی کام کیا ہو جائے گا؟ یہ جہاد ہو جائے گا۔ لہذا ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ اصحاب کہ جو شاعر ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ مجاہد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے ایسے شعر کہے جا رہے ہیں جو اس وقت کی حکومت کے لیے خطرے کا سبب ہے، ان کو زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے ان شعر کے نتیجے میں، ان اشعار کے نتیجے میں، ان کی شاعری کے نتیجے میں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ اور اب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری لیتے ہیں کہ ایسے شعراء کی ان کے لیے باقاعدہ بجٹ معین کیا جاتا ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی فیملیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کام مجاہدین والا ہے معاشرے کے اندر۔ ایک مثال، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں موجود ہیں، بلاوا آتا ہے دربار سے، اپنے دونوں فرزندوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کیا ماجرا ہے۔ امام سید سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی حضرت علی اکبر کے ساتھ دربار میں جاتے ہیں، مروان موجود ہے، سوال پوچھتا ہے، کہتے تمہارا نام کیا ہے؟ امام فرماتا ہے میرا نام علی ابن حسین ہے۔ حضرت علی اکبر سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میرا نام علی ابن حسین ہے۔ بغض اتنا تھا بنو امیہ میں کہ اب غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے آیا تمہارے باپ کے پاس کوئی اور نام نہیں تھا رکھنے کو؟ امام زین العابدین ناراض ہوتے ہیں، غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، آتے اپنے بابا کی خدمت میں، ہے بابا دربار میں گئے، اس نے آپ کی اس طرح توہین کی۔ امام نے کہا اب جب جانا تو جا کر بتا دینا کہ اگر اللہ تعالیٰ حسین کو 100 بیٹے بھی عطا کرے تو حسین سب کے سب کا نام اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھے گا۔ اب یہاں سوال کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام آیا نعوذ باللہ صرف سوال کی حد تک انسان تصور میں لے کر آئے، کیا رسول اللہ سے کم محبت رکھتے تھے؟ آیا رسول اللہ کی جو محبت سید الشہداء میں تھی اس کے اندر کوئی کمی تھی جو اپنے کسی بچے کا نام رسول اللہ کے نام پہ نہیں رکھا؟ محبت اتنی تھی
کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ سید الشہداء رسول اللہ کی رحلت کے بعد ان کو یاد کر کر گریہ کیا کرتے تھے. اب جب جوان ہوئے, جب شادی ہوئی, جب اولاد عطا کی, تو اب وہ اولاد جب جوان ہوئی تو اب حسین اس کی زیارت کر کے رسول اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے. یعنی حسین یاد کیا کرتے تھے اپنے نانا کو, اتنا تڑپا کرتے تھے اپنے نانا کے لیے, اور اس تڑپنے کے, اس چیز کو, اس شدت کو, اس محبت کو انجام دینے کے لیے پروردگار عالم نے حسین کو علی اکبر دیے, شبیہ رسول عطا کی. اور خود سید الشہداء روز عاشور فرماتے ہیں اللہ گواہ رہنا, اس کو بھیج رہا ہوں کہ جب ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے. خب یہ علی اکبر اللہ تعالیٰ نے دیے, رسول اللہ کی شبیہ سید الشہداء کو عطا کی. نام کس پر رکھا؟ امیر المومنین کے نام پر. کیوں؟ وہ ایک کا نام امیر المومنین کے نام پہ لگتے, ایک کا نام رسول اللہ کے نام پہ لگتے. کہا نہیں, اگر 100 فرزند بھی اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرے تو میں سب کے سب کا نام علی ابن ابی طالب کے نام پر رکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی طاقتیں, اس وقت کے جابر و فاسق حکمران امیر المؤمنین کے نام کو مٹا دینا چاہتے تھے, اور امیر المؤمنین کے نام کو مٹا دینے کے ذریعے اسلام کو تحریف کرنا چاہتے تھے. اب حسین ابن علی میدان میں نکلے, علی کا نام رکھ کر, علی کے نام کو پروان چڑھا کر, علی کے نام کی تبلیغ کر کر حسین ابن علی در حقیقت جہاد کا اعلان کر رہے ہیں بنو امیہ کے خلاف. یعنی خالی قتال بالسیف نہیں کیا, بلکہ اپنے بچوں کا جو نام رکھ رہے ہیں حسین ابن علی, یہ بھی جہاد ہے. لہذا, اور یہ جہاد اہل بیت نے ہم سے چاہا کہ ہم اس جہاد میں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دیں, ہم اس جہاد کے اندر لشکر حق کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ چیز ہم سے تقاضا کر رہے ہیں اہل بیت. اور پوری انسانیت کو اس بات کی طرف لے کر آنا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, لوگ عدالت کے لیے قیام کریں. آپ دیکھیں آج یہ ظلم و ستم جو آج دنیا کے اندر جاری و ساری ہے, یہ ہزاروں بچے جو آج فلسطین کے اندر قتل کر دیے گئے, انسان ان کے خون کی صرف ایک تاثیر دیکھ لے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کب تک ظلم و ستم, ہم بہتر ہے کہ سرنڈر کر لیا جائے, شاید ہماری اموات کم ہو, شاید شہید کم دیے جائیں. نہیں, بعض مرتبہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ اس معاشرے کو جھنجھوڑنے کے لیے, اس کو بیدار کرنے کے لیے حسین ابن علی جیسی شخصیت کو جا کر قربان ہونا پڑ جاتا ہے. کیا نہیں جانتے تھے؟ اب دیکھیں شعور کا وہی مرحلہ, میں آتا ہوں فلسطین والی بات پر. شعور کو بلند کرنا چاہتے ہیں نا, آیا نہیں جانتے تھے اہل کوفہ کون ہے؟ لوگوں نے مشورے جب دیے سید الشہداء کو, کہے حسین آپ کن کے وعدوں کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں آگے, کہ جو آپ کے بابا کو دھوکہ دے چکے ہیں, جو آپ کے بھائی کو دھوکہ دے چکے ہیں. البتہ یہاں یہ بات واضح رہے کہ سید الشہداء کا قیام اہل کوفہ کے خطوط کی بنیاد پر نہیں تھا. شہید مطہری نے اس کے اوپر طویل بحث کی ہے. دیکھیں 3 اسباب بیان ہوتے ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کے. مدینہ سے نکل رہے ہیں, کربلا تک آئے, 3 علتیں ایسی ہیں کہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا سبب قرار پا رہی ہیں. پہلا مرحلہ یزید کی جانب سے بیعت کا تقاضا. 28 رجب کو جب نکل رہے ہیں مدینے سے, تو اس سے قبل آپ کے ذہن میں وہ واقعات ہیں. دربار سے بلاوا آیا, یزید کا بیان پڑھ کے سنایا کہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بیعت لے لی جائے ورنہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے. سید الشہداء کے پاس اس وقت بھی راستہ تھا کہ بیعت سے فرار اختیار کرتے. کس طرح؟ جس طرح بعض لوگوں نے مشورہ دیا یا بعض لوگوں نے حتیٰ انجام دیا. کیا کیا؟ ایسے گمنام راستوں سے اپنے آپ کو مدینے سے لے کر چلے گئے کہ بیعت سے فرار بھی اختیار کر لی, مدینے سے بھی نکل گئے, اور اب وہ بیعت نہیں لی جا سکی. لیکن سید الشہداء اب جب مدینے سے جا رہے ہیں تو اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں, انہی معروف راستوں سے ہو کر جا رہے ہیں, اور کسی بیابان میں نہیں جا رہے, کسی ایسی جگہ نہیں جا رہے کہ جو مدینے سے کم اس کی اہمیت ہو, نہیں, بلکہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو مدینے سے زیادہ مرکزیت رکھتا ہے.
کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. خود فرار اختیار نہیں کر رہے, بیعت کا انکار کر رہے ہیں. لیکن سید الشہداء کے پاس بیعت کا انکار کرنے کا ایک اور طریقہ تھا. وہ کیا کہ کسی ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں تک یزید کی دسترسی نہ ہو. اور یہ مشورہ دیا بعض لوگوں نے کہ حسین ابن علی آپ کسی ایسے راستے کو انتخاب کریں, یمن چلے جائیں, مدائن چلے جائیں, جہاں آپ کے بابا کے جاننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں, اپنا لشکر مرتب کریں, اپنے لوگوں کو جمع کریں. ایک مرتبہ جب قدرت آ جائے, قوت آ جائے, تو آپ اس کے بعد قیام کیجئے گا. پھر نہ بیعت کا تقاضا اس وقت رہ جائے گا, آپ بھی مضبوط ہو جائیں گے, آپ کا لشکر بھی مضبوط ہو جائے گا. لیکن نہیں, حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. خوب یہ بیعت, بس اگر صرف بیعت کی وجہ سے جا رہے تھے اور صرف بیعت کا انکار کرنا مقصود ہوتا تو سید الشہداء کے پاس ایسے راستے تھے کہ نہ قیام وجود میں آتا اور نہ ہی بیعت کرنی پڑتی. تیسرا راستہ موجود تھا. بس صرف بیعت مسئلہ نہیں ہے. اہل کوفہ کے خطوط مکے میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ تک پہنچے. یعنی رجب میں جب نکلے ہیں اور اب 3-4 مہینے جو مکے میں سید الشہداء موجود ہیں, اور کوفے والوں کو معلوم ہوا کہ حسین نے یزید کے خلاف اعلان قیام کیا ہے, اب کوفے والوں نے خطوط لکھے. حسین نے قیام پہلے کیا, کوفے والوں کے خطوط بعد میں آئے. اب ایسا نہیں تھا کہ اگر اہل کوفہ کے خطوط نہیں آتے تو سید الشہداء قیام نہیں کرتے. نہیں, سید الشہداء پہلے قیام کر چکے ہیں. اہل کوفہ کے خطوط مکے میں آئے سید الشہداء کے پاس. اب جب اہل کوفہ کے خطوط آئے اور اب سید الشہداء نے ان ظاہری جو اسباب ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوفے کی جانب جانا چاہیے اس یزید کی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے. خب کیوں اعتماد کر رہے ہیں؟ جانتے نہیں ہیں کوفہ والوں کو؟ جانتے ہیں, بعد میں بھی کہا. اب دیکھیں, امام رہبر معاشرے کا رشد چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے ان کی ہدایت ہو, وہ چاہتا ہے یہ اپنے تجربات سے اس مرحلے تک پہنچے کہ یہ باشعور ہو جائیں. اور یہی اقرار سید الشہداء علیہ السلام نے بعد میں کیا. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے جو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. قد فعلتموہ بأبی و اخی, یہی کام تم میرے بابا اور میرے بھائی کے ساتھ کر چکے تھے, تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ جب ابن عباس نے یہ مشورہ دیا کوفے نہ جائیں, کوفے والے ایسے ہیں, کہ ابن عباس تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. رشد دینا تھا اس معاشرے کو, کیونکہ معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا تھا کہ اگر حسین ابن علی قربان نہ ہو تو اسلام قربان کر دیا جائے گا. لہذا اس معاشرے کو رشد دینا ہے, اس معاشرے کو ترقی دینی ہے. اور یہی ہمیں الہی رہبروں کی صفات نظر آتی ہیں. ہاں دیکھیں, آج بھی ایسا ہی ہے. قربانی دی جا رہی ہے, قربانی کے لیے آمادہ ہیں. اور اگر ہم خود انقلاب اسلامی کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں کہ جہاں اس قوم کے رشد کے لیے امام خمینی علیہ الرحمہ یا رہبر معظم حفظہ اللہ خاموش نظر آئے. بتایا, اپنی نگاہ بتائی, اپنی نظر بتائی, وہ کہا ابھی سمجھ نہیں آ رہا نا, یہ اقدام کر لو, یہ انجام دے دو. اس کام کے نتیجے میں یہ قوم رشد پائے گی, اس قوم کا شعور بڑھے گا. اور دوسری طرف اگر ہم فلسطین کے مسئلے کی طرف آئیں تو وہاں پر وہ مظلومیت, وہ قربانی, یعنی ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ پوری دنیا سرنڈر کرنے کو تیار ہے ظلم و ستم کے خلاف, ظلم و ستم کی حمایت میں. اسرائیل کے سامنے, امریکہ کے سامنے تسلیم ہونے کو تیار ہے تمام کے تمام اسلامی ممالک. یہ مسئلہ مٹ جاتا. اگر یہ 7 اکتوبر کا یہ واقعہ نہ ہوتا, یہ مسئلہ دنیا میں اس تاریخ کے اندر یہ ختم ہو چکا ہوتا, فلسطین نام کی کوئی سرزمین باقی نہیں رہتی. کیا کیا؟ اپنے مظلومیت کو اسلحہ قرار دیا. پہلے چیلنج کیا وہ تمام ٹیکنالوجیز کو, تمام قدرت کو, یہ بتانے کے لیے کہ تم جتنے طاقتور ہو جاؤ تم پروردگار عالم کی قدرت کے سامنے ہیچ ہو. اور اس چیلنج کے بعد اب قربانی کا مرحلہ آیا. ہزاروں بچے قربان ہوئے, ہزاروں بوڑھے قربان ہوئے, ہزاروں جوان قربان ہوئے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اگر صرف اس ایک نتیجے کے اوپر انسان توجہ کر لے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحریک کتنی بڑی ہے. کیا انبیاء کا ہدف تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ,
لوگ انسانیت عدالت کے لیے قیام کریں. آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں, حتیٰ بعض بزرگان کے بقول انقلاب اسلامی کے بعد بھی حتیٰ وہ جہد, وہ تحریک جو آج دنیا میں عدالت کی کھڑی ہے, وہ ہمیں طول تاریخ انسانیت کے اندر کبھی نظر نہیں آتی. پوری دنیا باہر نکلی ہوئی ہے کس کے خلاف؟ ظلم و ستم کے خلاف. کس کے لیے؟ عدالت کے قیام کے لیے. دیکھیں انبیاء کا کیا مقصد تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, لوگ کھڑے ہوں, لوگوں کے اندر اتنی تڑپ پیدا ہو, لوگ اس قابل ہوں, اتنے باشعور ہو جائیں کہ اب وہ ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں. اور آج وہ اقوام کہ جن سے توقع نہیں تھی, جنہیں ویکینڈز کے اوپر اپنا ہوش نہیں ہوتا تھا, وہ آج اپنی سیلری کو قربان کر کر ان احتجاجوں میں شرکت کر رہے ہیں. وہ افراد جن کے تک اسلام جو پہنچا تھا, وہ چہرہ جو اسلام کا پہنچا تھا, وہ بنو امیہ والا اسلام کا چہرہ پہنچا تھا, جن تک جو فلسطین کا یا انقلاب اسلامی کا جو چہرہ پہنچا تھا, وہ ایسا دکھایا تھا جیسے یہ دہشت گرد ہوں, آج وہ فلسطین کی حمایت کے اندر کھڑے نظر آ رہے ہیں. آج وہ اپنے آپ کو قربان کرتے, اپنے ڈگریز کو قربان کرتے نظر آ رہے ہیں, اپنی جابس کو قربان کرتے نظر آ رہے ہیں, اپنے پیسوں کو قربان کرتے نظر آ رہے ہیں. کس کے خلاف؟ ظلم و ستم کے خلاف, عدالت کی راہ کے اندر قربانی دے رہے ہیں. خوب یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کا رشد ہے, یہ انسانیت کی ترقی ہے, اس کے شعور کی ترقی ہے. اور یہ واقعاً دور اندیش رہبر انسان تصور کرے کہ آج سے پچھلے 7-8 سالوں کے اندر وہ خطوط لکھے ان جوانوں کو. انسان اس وقت تعجب کرتا تھا کہ خوب ان کی کون سنے گا, ان کو مانتا کون ہے وہاں پر. لیکن آج اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. آج اسلام کی طرف جو انہیں دعوت دی وہ نظر آ رہی ہے, عدالت کی طرف جو دعوت دی وہ نظر آ رہی ہے. آج پوری دنیا اسلام کی طرف متوجہ ہے, آج پوری دنیا عدالت خواہ ہے, آج پوری دنیا ظلم و ستم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا, اب دیکھیں قربانی اس کو ہتھیار بنایا اپنے بیانی کے لیے. آپ دیکھیں کربلا میں ایک شخص آتا ہے, کربلا کے بعد مدینے میں امام زین العابدین سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے مولا یہ بتائیں فتح کس کی ہوئی. عنوان آپ کے ذہن میں رہے, فتح کربلا معیار فتح و کامرانی ہے. آگے سید سجاد سے پوچھتا ہے کہ اے مولا آپ یہ بتائیں کہ کربلا کے اس معرکے کے اندر کون جیتا کون ہارا. امام نے کہا صبر کرو, اذان ہونے دو. اگر اذان میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہو, اگر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہو, جس کو یزید مٹانا چاہتا تھا, اگر حسین نے وہ مٹنے نہ دیا تو معلوم ہو جائے گا کہ فاتح کون ہے. دیکھیں بیانیے کی جنگ ہے, آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. وہ اس الہی آئیڈیالوجی کو مٹا دینا چاہتے ہیں, وہ اپنی اس فاسق و فاجر حکومت و نظام کو دنیا پر لاگو کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ مٹا نہیں پا رہے, اور یہ آخری جنگ کے اندر بھی انسان متوجہ رہے, جو بیان دے کر آئے, چاہے وہ فلسطین کے مسئلے کے اندر کہ ہم اس مقاومت کو ختم کر دیں گے, ہم اپنے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو رہا کرا دیں گے, تمام ٹیکنالوجی وہاں پر ہیچ نظر آئی کہ 1.5 سال تمام کوششوں کے باوجود یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنے ان اسیروں کو رہا نہ کروا پائے. تباہ کر دیا غزہ, ہزاروں لوگ قتل کر دیے, لیکن تم اپنا ایک بھی رہا نہ کرا پائے, جو تمہارا موٹیو تھا, جو تمہارا ٹارگٹ تھا. اور یہی آپ اس آخری معرکے کے اندر دیکھیں. ریجیم چینج کی بات کی, رہبر معظم کی جان کی بات کی, وہاں کی قدرت و طاقت کو, اس لشکر اسلام کی قدرت و طاقت کو تباہ کرنے کی بات کی, لیکن آیا کر سکے نہیں, بلکہ خود جنگ بندی کا مطالبہ لے کر آئے. خب یہ کیا ہے؟ اور دنیا کے اندر بیانیہ کس کا جیتا؟ بیانیہ حسین ابن علی کے ماننے والوں کا جیتا, بیانیہ فاتح خیبر کے ماننے والوں کا جیتا.
اور دنیا اس کا اقرار کر رہی ہے, دنیا اس کا اظہار کر رہی ہے. خب یہ اہل بیت کی سیرت, یہ اہل بیت کی تعلیمات, یہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ انسان ان کے فضائل سن کر صرف لذت لے کہ انہوں نے در خیبر اکھاڑا, نہیں, اتنی ہمت پیدا کرے کہ اپنے دور کا عصر خیبر اکھاڑے, اتنی ہمت پیدا کرے کہ اپنے دور کے قلعہ خیبر کے مقابل جذبہ رکھے کھڑے ہونے کا, یہ طاقت, یہ توانائی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا زندہ آباد, زندہ آباد. اللہم صلی علی محمد. خب یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال کہ انسان کو اتنا باشعور کر دیں. اب انسان سوچے کہ یہ تحریک جو آج عدل و عدالت کی دنیا کے اندر جاری ہے, اس کا آغاز کہاں ہوا؟ اگر سید الشہداء کا یہ قیام نہ ہوتا, اگر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی نہ ہوتی, تو آج یہ انسانیت عدالت کے لیے قیام نہیں کرتی, آج یہ انسانیت ظلم و ستم کے خلاف قیام نہیں کرتی. یہ جہاد جو آج جاری ہے واقعاً یہ سید الشہداء و کربلا کی برکت سے ہے. کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے ایک جہاد کیا, یزیدیت کو للکارا, تلوار سے نہیں, تلوار سے نہیں, کہیں گریے سے, کہیں اپنی گفتگو سے, کہیں مسکرا کر, کہیں بھوکا پیاسا رہ کر. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شام کہ جو صفین میں فتح نہ ہو سکا تھا, حسین کی کمسن بیٹی نے اس شام کو فتح کر لیا. آپ دیکھیں, یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسی حکومت کو, یہ ناجائز حکومت جو بنی شام کے اندر, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صفین کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ اس حکومت کو گرانے کر رہے ہیں. لیکن اتنا فتنہ, اتنی نااہلی مسلمانوں کے درمیان, اتنا نفاق, اتنی بے ایمانی کہ وہ جب فتنہ کھڑا ہوا خوارج کا تو اب یہ معرکہ رک گیا. لیکن یہ معرکہ حسین کی کمسن یتیمہ نے پورا کیا. کس طرح؟ اپنی مظلومیت کے ذریعے. یہ جہاد, یہ گریہ مظلومیت کا ایک شعار تھا کہ جو ظالم کے خلاف ایک اعلان جہاد تھا. اور اس کی مثال ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہا کے گریے کے اندر نظر آتی ہے. آپ دیکھیں جناب سیدہ, یعنی اتنی شباہت ہے اس بی بی میں اپنی جدہ ماجدہ حضرت زہرا کے ساتھ. اس کا گریہ ایسا جیسا اس کی جدہ کا گریہ, کہ جناب زہرا, کون زہرا؟ وہ زہرا جو علی سے اپنے زخموں کو چھپا لیتی ہیں. لیکن جب گریہ کر رہی ہیں نا, تو گریہ ایسا کر رہی ہیں کہ مدینے والوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں. صرف ایک سوال, وہ زہرا جو اپنے زخموں کو, اپنے مصائب کو, اپنی مصیبتوں کو اپنے زوج امیر المؤمنین سے چھپا سکتی ہیں, کیا وہ اپنے گریے کو مدینے والوں سے نہیں چھپا سکتی؟ لیکن زہرا کا گریہ وہ گریہ ہے جو مدینے کے لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ انہوں نے حق کی خاطر قیام نہ کیا. اور اتنا بآواز بلند گریہ کر رہی ہیں کہ مدینے والے آ کر علی سے کہتے ہیں کہ اے علی, فاطمہ سے کہو یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. اور یہ حسین کی یتیمہ اپنے بابا سے بہت مانوس ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جب بابا کو یاد کر کر گریہ کرتی ہے تو کبھی تماچوں سے چپ کرایا جاتا ہے, کبھی تازیانوں سے چپ کرایا جاتا ہے, کبھی نیزے کی انی گھونپ کر چپ کرایا جاتا
جاتا ہے۔ ہاں یہ یتیمہ ایک مرتبہ شام کے دربار میں پہنچی، ایک مرتبہ شام کے دربار میں پہنچی۔ روایات کہتی ہیں کہ والد کا سر اس سے دور رکھا جاتا تھا، بابا کے سر کو دور رکھا جاتا تھا۔ بیویاں کوشش کرتی تھیں کہ اس کی نگاہ اپنے بابا کے سر کے اوپر نہ پڑے۔ ایک مرتبہ شام کے دربار میں اسے معلوم ہوا کہ اس کے بابا کا سر آیا ہے، لیکن اے اللہ کاش وہ منظر سکینہ نے نہ دیکھا ہو، کاش وہ منظر حسین کی بیٹیوں نے نہ دیکھا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ جب سر آیا اور حسین کے لب مبارک پر وہ لعین شراب پی کر لکڑی مارتا جاتا تھا، کچھ بچیاں تھیں ارے جو جانتی تھی کہ ان کے بابا کا سر ہے، لیکن مجمع اتنا تھا ان بچیوں کو اپنے بابا کا سر نظر نہ آتا تھا۔ اپنی گردن اونچی کر کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن شاید نظر نہ آیا۔ یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی جاتی، یہ بچی اپنے بابا کے اوپر گریا کرتی جاتی۔ ایک مرتبہ شام کے زندان میں، اب شام کا زندان کیسا کہ دن میں دھوپ ہے، رات میں اوس ہے، اس خرابے کے اندر ہے کہ نہ جانے کب یہ دیواریں اہل بیت کے اوپر گر جائے۔ اس حال میں یہ بچی شام کے زندان میں زندگی گزار رہی ہے۔ انسان تصور کرے کہ وہ بچی جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تماچے کھا کھا کر آ رہی ہے، اب وہ دھوپ جب اس کے رخساروں پر پڑی، ارے اس کے رخسار اب نیلے تھے نہ پہلے، اب اس کے رخسار جلنے لگے، اس کی کھال اکھڑنے لگی۔ ارے یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی، اس خرابے کی اس مٹی کے اوپر سو جاتی، رات کو بابا کو یاد کرتی۔ ایک مرتبہ گریا اتنا بلند ہوا، ایک خواب سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہوئی، ایک مرتبہ اپنے بابا کو پکارتی ہے، اینا ابتی اینا ابتی، اے پھوپھی اماں ارے میرا بابا کہاں ہے، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے۔ گریا اتنا بلند ہوا کہ دربار یزید تک پہنچا۔ یزید جہاں تک جاگا اور جاگنے کے بعد سوال کیا کیا ماجرا ہے؟ کہا حسین کی ایک کمسن یتیمہ ہے، ایک 4 سالہ بچی ہے، اپنے بابا کو یاد کرتی ہے۔ ہاں یزید نے کہا جاؤ اس کے بابا کا سر لے جاؤ۔ اب جو سر آیا، سر کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بچی تڑپ گئی، ارے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ اب جو کپڑا ہٹایا بچی پریشان ہے، لیکن ایک مرتبہ اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتی ہے یا اماں ما ھذا الراس، اے پھوپھی اماں ارے یہ کس کا سر لے کر آ گئے ہیں؟ اے بیٹی ھذا راس ابیک الحسین، اے سکینہ اے کمسن یتیمہ ارے یہ تیرے بابا حسین کا سر ہے۔ بچی تڑپ گئی، ارے میرے بابا کا سر تو ایسا نہ تھا۔ آگے بڑھ کر بابا کے سر کو سینے سے لگایا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتی جاتی۔ اے بابا ارے اس داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کر دیا؟ اے بابا ارے آپ کی ان سوکھی رگوں کو کس نے پارا پارا کر دیا؟ ارے کاش میں مر جاتی، یہ منظر نہ دیکھتی۔ بی بی گریا کرتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں کو بابا کے ہونٹوں سے ملایا، آنکھ لگ گئی۔ یہ بی بی جو راتوں کو جاگا کرتی تھی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اسے مار مار کر اٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھ لگی، شاید اہل بیت کے ذہن میں یہ آیا ہو، زندانیوں کے اسیروں کے ذہن میں یہ آیا ہو، ارے اب بچی کو آرام آ گیا۔ اب جو سید سجاد نے سر لینا چاہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں ظلم و جور ہو رہا ہے، خداوند متعال ہم سب کو ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے۔
خداوند متعال ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔